السلام علیکم۔ بکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ شدت عاشقی، زویا شاہ، قسط نمبر 23۔ جی ٹھیک ہے، شادی ختم ہوتے ہی میں واپس آ جاؤں گی امی۔ مہرالنساء بیگم نے تشویش سے اسے دیکھا۔ مطمئن کھڑی وہ نظریں جھکائے پہ ان کے سامنے ادب کا مظاہرہ کر رہی تھی، ورنہ جو کچھ انہوں نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اب تک کافی کچھ سنا چکی ہوتی، مگر وہ عائزل تھی۔ زاویان ہمیں خود لے کر آئیں گے انشاءاللہ، آپ فکر نہ کریں، وہ تحمل سے کہتی مسکرا دی۔ مہرالنساء بیگم کی پیشانی پر بل پڑے۔ میں گھر سے تمہیں یہاں پر لینے آئی ہوں اور تم آگے سے زبان درازی کر رہی ہو۔ وہ ناپسندیدگی سے صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں زبان درازی نہیں کر رہی امی، جو زاویان کہہ کر گئے ہیں اس سے آپ کو آگاہ کر رہی ہوں۔ اگر آپ کو میری کوئی بھی بات غیر مناسب لگی ہو تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔ عائزل کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ مہرالنساء بیگم کو مجبوراً اس کے پیچھے باہر جانا پڑا۔ باجی چائے ناشتہ کر لیں، شادی کا گھر ہے، ایسی تھوڑی چلی جائیں گی۔ عائزہ بیگم مہرالنساء بیگم کو جاتے دیکھ کر اجلت سے بولی۔ انس نے تیکھی نظروں سے رحیم کو دیکھا، جو اسے دیکھنے پر آنکھیں سکیڑ کر رخ بدلتی دانت پیس گئی۔ نہیں بہن، رہنے دو۔ مہرالنساء بیگم بے رخی سے کہتے انس کو لے کر دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ عائزہ بیگم نے سوالیہ نظروں سے عائزل کو دیکھا، جو ان کے استفہامیہ نگاہوں سے اچاٹ ہو کر رحیم کے ساتھ سٹیج کی جانب پیش قدمی کر گئی۔ عروسہ، انس اچھا لڑکا ہے، کہو تو رحیم کی بات بڑھائی جائے۔ عروسہ بیگم نے حیرت اور تشویش سے عائزہ بیگم کی جانب دیکھا۔ کچھ خدا کا خوف کرے امی، وہ جاہل مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا۔ رحیم عائزہ بیگم کے پیچھے ٹھہرتی صدمے سے نڈھال ہونے کے قریب ہوئی۔ البتہ عائزل نے پرسوچ نظروں سے دونوں کی پہلی گفتگو کو یاد کیا، جو بارات والے دن ان کے درمیان ہوئی تھی، تو لب دباتی مسکراہٹ ضبط کر گئی۔ عائزہ بیگم نے بھویں سکڑی تو وہ کمر سے ہاتھ ہٹاتی عائزل کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ استغفر اللہ، لڑکی کی زبان تو دیکھو کیسے کینچی کی طرح چلتی ہے۔ میں اسے کسی بڑے گھر میں بہانے کو سوچ رہی ہوں کہ کون سا اپنا فائدہ کر رہی ہوں، آگے سے زبان چلاتی ہے۔ کسی دن تیری یہ زبان کھینچ لوں گی میں۔ عائزہ بیگم چارپائی سے اٹھ کر چٹک پڑی۔ عروسہ بیگم نے صدمے سے سر داب بھری، جبکہ رحیم نے ناگواری سے آنکھیں پھیری۔ انس کا نام سن کے اس کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی۔ ارے او چودھری صاحب، اب یہ کون سا گھورک دندہ ہے؟ عائزہ بیگم نے ممتاز صاحب کے ہمراہ محلے کے چند لڑکوں کو کاندھے پر بوریاں اٹھائے اندر داخل ہوتے دیکھ کر پوچھا۔ عائزل اور رحیم جلدی سے اٹھ کر برآمدے میں جا چکی تھی۔ عروسہ بیگم نے چہرے پر چادر دے کر سر جھکایا تھا۔ ممتاز صاحب نے تیکھی نظروں سے عائزہ بیگم کو گھورا، جوں کی توں کھڑی تھی۔ اندر جا کر بیٹھو کم عقل عورت۔ ممتاز صاحب نے ان کے بازو کو سختی سے پکڑ کر کمرے کی جانب چلتا کیا۔ منہ کے زاویے خراب کرتی وہ تجسس بھری نگاہوں سے تمام نظارے ملاحظہ کرتی عروسہ بیگم کے قریب جا کر بیٹھ چکی تھی۔ عائزل، اماں حد کرتی ہیں، کبھی کبھی تو دل کرتا ہے بھاگ جاؤں اس گھر سے۔ رحیم نے گچرے بناتے ہوئے سردہ بھر کر اپنا خدشہ بیان کیا۔ ہاں تو اچھا موقع مل رہا ہے تمہیں، وہ تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں، تم اس گھر سے فرار ہونا چاہتی ہو۔ انس ایک بہت اچھا لڑکا ہے، راضی ہو جاؤ پھر۔ توبہ، کیسی باتیں کرتی ہو، تمہارا وہ دیور ایک نمبر کا لفنگا ہے۔ رحیم نے ناپسندیدگی سے بات کاٹ دی، ناک سکیڑی، اور عائزل نے بمشکل مسکراہٹ دبائی۔ کوئی لفنگا نہیں ہے، بہت اچھا لڑکا ہے، تم ایک بار سوچو، اگر تمہارا دل چاہے تو مجھے بتا دینا، میں گھر بات کر لوں گی۔ اسی بہانے تمہاری ممانی سے تو جان چھوٹ جائے گی، ورنہ دیکھ لو۔ عائزل نے آنکھیں گھما کر عائزہ بیگم کی جانب اشارہ کیا۔ ارے او منحوس شکل والے، ادھر راستے میں کدھر بوریوں کا ڈھیر لگا رہا ہے؟ شادی کا گھر ہے، کسی پیر پہ پیر پڑ گیا تو دانت باہر کو آ جائیں گے۔ چل اٹھاؤ اس کو ادھر سے۔ تو نہ کر کہتے کے ساتھ وہ ایک عدد تھپڑ بھی لڑکی کے سر پر رسید کر چکی تھی۔ وہ حیرت و استعجاب سے ان کو دیکھ کر چودھری صاحب کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھتا فوراً بوری اٹھا چکا تھا۔ رحیم نے شرمندگی سے سر جھٹکنے پر اکتفا کیا تھا۔ بھلا بیچاری اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ تم ہو اس وقت کہاں ہو تم اس وقت؟ اور شہزیب کہاں ہے؟ فون نہیں اٹھا رہا میرا وہ۔ شاہ نواز خان سونیا کے فون اٹھاتے ہی اس پر برس پڑے۔ مجھے کیا پتہ کہاں ہے، کل سے میرا رابطہ نہیں ہوا، آپ نے تو اسے انڈر کور رہنے کے لیے کہا تھا، کہیں چھپا ہوگا، مجھے کیا معلوم۔ سونیا جو اس کا خالی گلاس ٹیبل پر رکھ کر پیشانے پر بل ڈالے بولی۔ ابھی اسی وقت جاؤ اس کی اپارٹمنٹ دیکھو وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ شاہ نواز خان کی گرجدار آواز پر سونیا نے فون کاٹ کر کان سے دور کر کے آنکھیں گھمائی۔ ٹھیک ہے، کل شام تک پتہ کرواتی ہوں، فی الحال مجھے سونا ہے صبح عسکری کے ساتھ شاپنگ پر جانا ہے، آپ فون رکھیں، مجھے اس سے کال کر کے انفارم کرنا، ورنہ کوئی میٹنگ رکھ لے گا وہ۔ اس کا ذکر آتے شاہ نواز کا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے کہا پہلے شاہ زیب کا پتہ کرو، بھائی ہے وہ تمہارا۔ شاہ نواز صاحب کی پیشانی ڈھیر ساری شکنیں ایک ساتھ ابھری۔
چھوٹا کاکا ہے نا جس کے لیے مجھے بیبی سیٹر مقرر کیا گیا، پڑا ہوگا کسی بار میں۔ سونیا کال منقطع کر کے بدمزگی سے کرسی دھکیل کر اٹھی۔ شاہ نواز خان نے حیرت و صدمے سے فون کی بلینک اسکرین کو دیکھا تھا۔ ان کا پارا ایک لمحے میں آسمان کو چھونے لگا تھا۔ آئزل بیٹا یہاں آئیے۔ عروسہ بیگم کے پکارنے پر مہندی کی تھالی رحیم کے ہاتھ میں تھما کر وہ عروسہ بیگم کی جانب پیش قدمی کی۔ مہندی رنگ کے لہنگے کے ساتھ لائٹ جیولری اور لائٹ میک اپ میں لمبے بالوں کو کھولا چھوڑے گندمی رنگت میں بھی وہ اپنے تیکھے نکوش کے ساتھ قیامت خیز حسن کی مالک لگ رہی تھی۔ بیٹا ان سے ملیے، توصیف کی ساس اور ان کی چھوٹی بیٹی کرن ہے۔ السلام علیکم آنٹی۔ عائزہ نے شائستگی سے ان سے ملاقات کی۔ ان کے قریب ٹھہری چند خواتین اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھیں۔ اس کی کمر سے نیچے آبشار کی مانند پھیلے ریشمی بالوں کو انہوں نے ستائش کے ساتھ دیکھا تھا۔ ماشاءاللہ عروسہ، یہ بچی شادی شدہ ہے؟ کرن کی دادی ماں نے پسندیدگی سے اسے دیکھ کر پوچھا۔ جی اماں، عائزل کی شادی ہو چکی ہے۔ عروسہ بیگم نے مسکرا کر عائزل کی جانب دیکھا۔ دادی اماں سے جھک کر دعائیں لیتے ہوئے وہ عروسہ بیگم کے دیکھنے پر دھیمی سی مسکرائی تھی۔ بیٹا کتنے بچے ہیں آپ کے؟ توصیف کی ساس نے تجسس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عائزل کی دھڑکنوں کی رفتار دھیمی سی بڑھ گئی۔ باجی ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا شادی کو۔ عروسہ بیگم مسکرا گئی۔ خواتین نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ عائزل ہلکی مسکان کے ساتھ وہاں سے سیڑھیوں کی جانب پیش قدمی کی۔ عروسہ بیگم نے ہمدردی سے اس کی جانب دیکھا۔ آسمان پر چمکتے چاند کو افسردہ دلی سے دیکھا۔ فون کی جگمگاتی اسکرین پر زاویان کا نام چمکتے دیکھ کر اس نے گہرا سانس لے کر السلام علیکم کے ساتھ کال منسلک کی۔ وعلیکم السلام۔ وہ اس کی باریک آواز میں نمی کا تاثر پا کر سنجیدہ ہوا۔ کیا ہوا ہے روح قلب؟ اس کی محبت سے بھرپور بھاری آواز پر نیلی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ ہمیں آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ واپس آ جائیں۔ آسمان کی جانب حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی وہ نامعلوم لہجے میں بولی۔ یاد تو مجھے بھی بہت آ رہی ہے آپ کی۔ اپنی دوائیاں وقت پر لے رہی ہیں آپ؟ عائزہ اس کے محبت سے بھرپور لہجے پر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ جی ٹائم پر لے رہی ہوں، لیکن ایگزامز قریب ہیں، ٹینشن ہو رہی ہے۔ وہ دوبارہ سے اس کی اوور تھنکنگ پر سردہ بھر کر رہ گیا تھا۔ اتنا سمجھانے کے بعد بھی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں بٹھا کر ان کو سنگین معاملہ بنا لیتی تھی۔ زاویان کی خاموشی عائزل کو بے چین کرنے لگی۔ آپ کو بھروسہ ہے مجھ پر؟ کیا میں کر لوں گی؟ آپ کر لیں گی انشاءاللہ۔ عائزل اس کے محبت بھرے لہجے پر روح تک سرشار ہو گئی۔ امی آئی تھی آج مجھے واپس لینے کے لیے۔ کی بورڈ پر سنجیدگی سے چلتی زاویان کی انگلیاں ساکت ہوئیں۔ اس وقت کہاں ہیں آپ لمس؟ وہ بہت سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں نہیں گئی ان کے ساتھ پروفیسر، سوری۔ اجلت سے بولتے ہوئے وہ غلطی پر یکلخت رکی۔ پروفیسر؟ سیریسلی لمس، اب تو عادت ڈال لیں زاویان کہنے کی۔ اس کے جواب پر اعصاب ڈھیلے چھوڑتا وہ تشویش سے سر ہلاتا بے ساختہ مسکرا دیا۔ سوری، غلطی ہو گئی، آئندہ خیال رکھوں گی۔ نچلا ہونٹ دباتی وہ مسکراہٹ ضبط کرتی بولی۔ کچھ دیر پہلے والی اداسی نہ جانے اس سے بات کر کے کہاں کھو گئی تھی۔ ٹھنڈی ہوا کی جھونکوں میں وہ مسکراتے ہوئے اس سے گفتگو کرتے اپنے تمام خدشات، درد، دکھ بھلا چکی تھی۔ وہ اس کے لیے قلبی سکون تھا۔ آج کی میٹنگ 11 بجے ہے، وقت سے پہلے پہنچ جانا، مجھے آنے میں تھوڑا سا وقت لگے گا۔ سیٹ بیلٹ ہٹا کر اجلت سے دروازہ کھولنے کے دوران اس نے یاد دہانی کروائی۔ ٹیم کنڈینس میں تمہاری خاص ضرورت نہیں ہے۔ سیرت نے اس کا جواب سن کر کشیدگی سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں معنی خیزی سے دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرایا۔ سیرت نے بھویں سکیڑ کر دروازہ بند کیا اور کراسنگ کی جانب پیش رفت کی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اس کی زیرک نگاہوں نے ایک طرف غیر معمولی حرکت کا اشارہ کیا۔ روف ٹاپ پر سیاہ وردی میں ملبوس ایک پرسرار شخص سنائپر پر سکوپ ایڈجسٹ کرنے کے بعد نشانہ سادے AWM کا رخ کراسنگ پر چلتی سیرت کی جانب موڑ چکا تھا۔ فینس کا دروازہ کھول کر وہ لان میں کھلے چنبیلی کے پھولوں کو دیکھ کر ٹھہر چکی تھی۔ گاڑی کا دروازہ تیزی سے کھول کر وہ باہر نکلا۔ بھیا آپ یہاں؟ پہنچ سے ملحقہ سیڑھیاں اترتے زاویان کو دیکھ کر سیرت کا چہرہ مسرت سے چمک اٹھا۔ مسکراتے ہوئے وہ زاویان کی جانب بڑھی جو اسے لان میں دیکھ کر لان میں قدم رکھتے ہوئے رک چکا تھا۔ سنائپر سکوپ کو آنکھ کی سیٹ پر درست کر کے ٹریگر پر انگلی رکھے سیرت کی پیشانی کا نشانہ لے چکا تھا۔ زاویان نے سنجیدگی سے سیرت کو ہاتھ سے رکنے کا اشارہ کیا۔ سیرت نے بےتاب ہو کر چند قدموں کے فاصلے پر رک گئی۔ لاؤنج سے باہر آتی بیجا نے افسردگی سے دونوں کے درمیان کشیدگی کو محسوس کیا۔ سیرت کو ایک جگہ ساکت پا کر سنائپر گولی چلا چکا تھا۔ کانوں کو چھید دینے والی تیز آواز پر درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھے پرسکون پرندوں میں خوف و ہراس پیدا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں خوفزدہ ہو کر آسمان پر پر پھیلا گئیں۔
برق رفتاری سے وہ سیرت کو کندھے سے پکڑتے ہوئے ایک جانب گرا تھا۔ سیرت نے خوف سے آنکھیں میچ اس کی کوٹ کو مٹکیوں میں جکڑا تھا۔ سنائپر نشانہ خطا ہونے پر تیزی سے روف ٹاپ سے اوجھل ہوا۔ سیرت نے ہراساں نگاہوں سے حدید کا ہاتھ تھاما اور زمین سے اڑتی ساویان افق چہرے کے ساتھ تیزی سے سیرت کی جانب بڑھا۔ اسے شانوں سے پکڑ کر ساویان نے بے ساختہ اسے اپنے سینے میں بھینچا۔ ہائے میرے خدا، دیکھو خون نکل رہا ہے، ساویان ڈاکٹر کو بلاؤ۔ بی جان صدمے سے نڈھال ہو کر تیزی سے اس کا کندھا پکڑ کر چیخیں۔ پسنے کے مقام پر ہاتھ رکھے وہ سنجیدگی سے بی جانب کی جانب مڑا۔ اسے کندھے سے تھامے وہ صدمے سے سفید پڑتی جا رہی تھی۔ جھریوں سے لبریز ہاتھ اس کے بازو پر بری طرح کانپ رہے تھے۔ سفید کوٹ پر سرخ سیال کثرت سے پھیل رہا تھا۔ سیرت ساویان کے حصار سے تیزی سے نکلتے اسے کندھے سے تھاما۔ رضا، گاڑی میں بیٹھو، ہسپتال چلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں میں لے کر وہ بھرائے لہجے میں بولی۔ ساویان نے سنجیدگی سے اس کی جانب پیش قدمی کی۔ وہ متانت سے سیرت کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ ساویان نے سنجیدگی سے اس کے راستے میں حائل ہوا۔ اس حالت میں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے تم، پیچھے بیٹھو۔ ساویان کی جانب اسپاٹ نظروں سے دیکھ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا۔ البتہ اس کی ہٹ درمی پر ساویان کی پیشانی پر چند لکیریں نمودار ہوئیں۔ بیجا دونوں ہاتھوں سے لبوں کو ڈھانپے آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ سیرت نے تشویش سے اس کا ہاتھ دروازے سے ہٹایا۔ سیریسلی تم اس موقع پر ضد کر رہے ہو؟ سیاہ آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ گہرا سانس لے کر بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتا ڈھہ گیا۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ساویان نے سنجیدگی سے سیرت کو بیک سیٹ پر بیٹھتے دیکھا۔ اس سے قبل کہ وہ انکار کرتی، بی جان فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھی۔ سردہ بھر کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تمہارا بھائی میری وفات کے لیے دل میں دعا گو ہوگا، وہ دھیمے استہزائیہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ سیرت نے کرخ نگاہوں سے اسے دیکھ کر بھویں سکیڑی۔ البتہ سیاہ آنکھوں سے ٹوٹتے آنسو نہ جانے اسے کیا باور کرواتے ہوئے ساکت کر گئے تھے۔ کیا کہا؟ بچ گئی وہ؟ شہزیب خانزادہ تیش سے سرخی مائل چہرہ لیے صوفے سے اٹھا۔ بے وقوف، تم بیلفاسٹ کے ماہر ٹارگٹ کلر ہو، کیسے بچ گئی وہ؟ آتش فشاں بنا وہ سامنے کھڑے آدمی پر شعلے اگلنے لگا۔ گولی حدید رضا عسکری کو لگی ہے جو ان وقت پر اس لڑکی کے سامنے آ گیا، ورنہ آج تک میں نے ایک شاٹ بھی مس نہیں کیا۔ اگر وہ سامنے نہ آیا ہوتا تو وہ لڑکی اب تک دم توڑ چکی ہوتی۔ شہزیب خانزادہ نے حیرت اور تشویش سے شخص کو گھورا۔ کیا حدید کو گولی لگی ہے؟ اب وہ انویسٹیگیشن کروائے گا۔ چھپ جاؤ جا کر کہیں، اور اگر کوئی آئے تو میرا نام ہرگز مت لینا۔ بے وقوف مفت کے لک میں نکلنے کے لیے رکھا ہے میں نے تم جیسے کتوں کو یہاں۔ اب میری شکل کیا دیکھ رہے ہو، دفع ہو جائے اس سے پہلے کہ تمہیں شوٹ کر دوں۔ شہزیب خانزادہ پیر پٹکتے ہوئے تلملا اٹھا۔ وہ شخص گردن جھکائے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اگر ڈیڈ کو بھڑک بھی لگی تو جان سے مار دیں گے مجھے۔ بالوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کھینچتے وہ صوفے پر بیٹھتا بڑبڑایا۔ اماں اور کتنی دیر ہے؟ یہ دھوندا ڈال کر بیٹھو، دم دھترا ہے میرا، بھوت سے جان نکل رہی ہے۔ صبح تال پروٹھوں سے حد کچھ کھانا ہی نہیں کھایا میں نے، اب تو ملولیں اٹھ رہی ہیں بھوت سے میدے میں۔ دلہن کو مہندی لگاتی عائزہ دلہن کے الفاظ سن کر بری طرح کھانسی۔ رحیم نے تشویش سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ سر نفی میں ہلا کر دلہن کو بے یقینی سے دیکھ کر اس کی اماں کو اس کے قریب جھکتے مختصر دیکھا جنہوں نے اس پر غور نہیں کیا تھا۔ بدتمیز، چپ کر کے بیٹھ ورنہ سب کو پتہ لگ جائے گا کہ توتلی ہے۔ دلہن کی ماں کے الفاظ سن کر عائزہ کا حلق خشک پڑ گیا اور نظریں جھکاتی دھیرے سے اٹھی۔ استغفر اللہ، کیا ممانی کو نہیں پتا کہ توصیف کی دلہن ٹھیک سے نہیں بول سکتی؟ آس پاس کھوجتی نگاہوں سے عائزہ بیگم کو ڈھونڈتی وہ خود سے بڑبڑائی۔ ممانی، میری بات سنیے ذرا۔ وہ عائزہ بیگم کو مہمانوں کے بیچ سے الگ صحن میں کھینچ لائی۔ عائزہ بیگم نے تجسس کے ساتھ اسے دیکھا۔ ممانی، آپ توصیف کی دلہن سے ملی ہوئی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ نے ٹھیک سے اسے دیکھا تھا؟ نہیں، میرا مطلب وہ لڑکی آپ نے ٹھیک سے دیکھی تھی کہ وہ کیسی ہے؟ عائزہ الفاظ کے بیچ بری طرح الجھ کر بوکھلائے ہوئے بولی۔ عائزہ بیگم نے تیوری چڑھائی۔ کیوں، اچھی نہیں لگی تجھے؟ بڑی کوڑی چٹی ہے، بولتی ہے تو پھول جھڑتے ہیں منہ سے، بال بالکل کوئل کی طرح بولتی ہے، اور اتنی شرمیلی ہے کہ پوچھو مت میرے سے، توصیف کے جوڑ کی ہے، وہ فخر سے کہہ کر عائزہ کے کندھے پر چپت لگاتے ہنس پڑی۔ عائزہ نے زبردستی کی مسکراہٹ لبوں پر گھسیٹ کر بے بسی سے ان کی جانب دیکھا۔ ان کے تو دانت سے ہنسی چھپنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہیں، میرا مطلب ممانی، میں کہہ رہی تھی کہ آپ ایک بار جا کر اس سے بات کر کے دیکھ لیں، عائزہ نے بھوکلا کر کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی عائزہ بیگم اس کی بات کا برا منا دے۔ تجھ کو ملنا ہے اس سے، آ جا میری گڑ شکر میں ملواتی ہوں تجھے، صاف لفظوں میں بولتی نا۔
آئزل کا بازو پکڑ کر وہ بغیر اس کی ایک سنے سے کھینچ کر برآمدے میں لے جانے لگی۔ نہیں نہیں ممانی، رہنے دینا، میں بعد میں ملوں گی، ابھی مہمان ہیں۔ آئزل نے تشویش سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ عائزہ بیگم شان اچکانتی برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ کیا سوچ رہی ہوں یہاں کھڑی؟ جیجو کی یاد آ رہی ہے؟ رحیم نے بھویں اٹھا کر زومائنی لہجے میں پوچھا۔ عائزل نے سردہ بھر کر رحیم کو دیکھا۔ رحیم، ایک بات تو بتاؤ، تم دلہن سے ملی ہو؟ عائزل کو اب اپنا دماغی توازن خراب لگنے لگا۔ ہاں میں ملی تھی، کیوں پوچھ رہی ہو تم بھلا؟ رحیم نے اچنبھے سے عائزل کو دیکھا۔ عائزل نے سردہ بھر کر اسے بتانے کا فیصلہ کیا، مگر دروازے سے قاضی صاحب کے ہمراہ مرد حضرات کو اندر آتے دیکھ کر وہ دم ساتھ گئی۔ سنو، کیا آج نکاح کروا رہے ہو تم لوگ؟ عائزل نے حیرت سے پوچھا۔ رحیم عائزل کی بے چینی پر ہنس پڑی۔ ہاں آج نکاح کروا رہے ہیں، اصل میں بارات 2 دنوں بعد رکھوائی ہے۔ اماں کو تو جانتی ہوں، گاؤں کے قریبی رشتہ دار، ورنہ ادھر ہی پڑے رہتے۔ اس طرح تو آج مہندی گزار کر نکل دیں گے، پھر 2 دن بعد آئیں گے، رخصتی نپٹا کر چلے جائیں گے۔ آ جاؤ، نکاح شروع ہو رہا ہے۔ ششتر کھڑی عائزل کو رحیم کے ساتھ کھینچ کر لے گئی۔ عائزل بے ہوش ہونے کے قریب تھی۔ اللہ پاک، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا میں نے کچھ غلط سنا؟ لیکن ممانی اور رحیم تو مل چکی ہیں اس لڑکی سے۔ عائزل برآمدے کے پلر سے پشت ٹکاتی دھیمے لہجے میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ مولوی صاحب دلہن سے اس کی رضامندی جاننے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ عائزل نے افسردگی سے سفید شیروانی میں ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھے توصیف کو دیکھا۔ ہاں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر وہ سچ میں بیمار ہوئی تو؟ عائزل کے ہاتھ پیر سرد پڑ گئے، مگر مہمانوں کی بیچ اب تماشا بھی تو نہیں بنا سکتی تھی۔ دلہن نے محض سر ہلایا تو عائزل کو مزید تجسس ہوا۔ مولوی صاحب نے سنجیدگی سے دلہن کی جانب دیکھا۔ ابا جی، میری دھی ذرا شرمیلی ہے، دلہن کی ماں نے مسکرا کر کہا تو مولوی صاحب سردہ بھر کر سر ہلا گئے۔ البتہ عائزہ بیگم تو دلہن کی معصومیت پر 1000 بار صدقے واری گئی۔ رحیم نے تشویش سے بھویں اٹھائیں۔ عائزل ناخن چباتے ہوئے اب تک دلہن کو ہی گھور رہی تھی۔ رحیم نے تشویش سے اسے ٹہکا لگایا تو عائزل اس کی جانب پلٹی۔ رحیم، مجھے لگتا ہے کہ دلہن مبارک ہو، مبارک ہو۔ عائزل کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ عائزہ بیگم مہمانوں سے مبارکباد سمیٹتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ رحیم نے بھویں اٹھائیں۔ عائزل نے سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر بات رد کر دی۔ رحیم کچھ گڑبڑی کا احساس ہوتے ہی دلہن کے پاس آئی تھی۔ عائزل کا دل دیوار میں سر مارنے کا کر رہا تھا۔ اگر عائزہ بیگم کو بھڑک بھی لگ جاتی کہ سب جاننے کے بعد بھی اس نے نکاح نہیں رکھوایا تو وہ تو اسے اٹھا کر گاڑی کے آگے ہی پھینکاتی۔ بھابھی، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ رحیم نے مسکرا کر دلہن کو مخاطب کیا، جو رحیم کے مخاطب کرنے پر تھوک نگلتے ہوئے سر اٹھا گئی۔ البتہ توصیف عقیدت سے چور نظروں سے اپنی بیوی کو گھورے جا رہا تھا۔ مبارک ہو دی، یہ لو ذرا منہ میٹھا کرو۔ عائزہ بیگم نے محبت سے پورا گلاب جامن دلہن کے منہ میں اڑس دیا۔ بمشکل سر ہلا کر اس نے رحیم کو جواب دیا۔ عائزہ کی تو زبان تالو سے ہی چپکی ہوئی تھی، بولتی بھی تو کیا بیچاری، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ نہ جانے کیا چاہتے ہیں یہ لوگ میری بچی سے۔ کوریڈور میں بے چینی سے بدستور چلتے ہوئے تسبیح کا ورد مکمل کرتے بی جان نے گہری آہ بھری۔ دیوار سے پشت ٹکائے کھڑا ساویان سنجیدگی سے ایک نقطے کو دیکھ رہا تھا۔ سیرت کوریڈور کے قریب کھڑی آفس کے معاملات کو تحمل سے نپٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے آج اس کی کتنی میٹنگز برخاست ہو چکی تھی۔ میری بچی کو نظر لگ گئی ہے یان، میری بچی کو کسی کی بری نظر لگ گئی ہے۔ پہلے اسے اغوا کر لیا، اب اسے جان سے مارنا چاہتے ہیں وہ لوگ، وہ دشت لوگ۔ بی جان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ کس نے اغوا کیا سیرت کو اور کب؟ ساویان نے حیرت سے بی جان کی جانب دیکھا۔ میں خود کل ان سے ملاقات کروں گی، آج ممکن نہیں۔ بی جان کے کچھ بتانے سے قبل سیرت کال منقطع کرتے ہوئے کوریڈور میں واپس لوٹ آئی تھی۔ ڈاکٹر کو کمرے سے باہر آتے دیکھ کر سیرت نے سب سے پہلے ڈاکٹر کی جانب پیش قدمی کی۔ ڈاکٹر کو گئے 5 منٹ بھی مشکل سے ہوئے تھے اور وہ واپس لوٹ آئی تھی۔ کیا ہوا، وہ ٹھیک ہے نا؟ سیرت نے بے چینی سے پوچھا۔ فیمیل ڈاکٹر نے سردہ بھری اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر ایک جانب پیش قدمی کی۔ ساویان سنجیدگی سے بی جان کے قریب ویٹنگ چیئر پر بیٹھا تھا اور ان سے سیرت کے متعلق وضاحت سے سب استفسار کرنے لگا۔ مس رضوی، ہسپتال میں اس وقت ایک سے بڑھ کر ایک ڈاکٹر موجود ہے، لیکن اندر وہ اپنی گولی خود نکال رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ ڈاکٹر نے تشویش سے سر جھٹکا۔ سیرت نے بے یقینی سے ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں ڈھیگروں ناگواریت لیے دروازہ کھول کر اندر گئی۔ سامنے کا منظر اسی نسوں میں خون دوڑانے کو خشک کر چکا تھا۔ قدار آئینے کے سامنے وہ شرٹ لیس کھڑا ایکسٹریکٹر کو زخم میں پیوست کرتے ہوئے سیرت کو دیکھ کر رکا۔ زخم دیکھ کر سیرت کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ عسکری، چھوڑو یہ سب، ڈاکٹرز کو کام کرنے دو ان کا۔ پیشانی پر شکنے سجائے وہ سٹپٹا کر بولی۔ اگر تم سے دیکھا نہیں جا رہا تو باہر انتظار کرو چاندنی، وہ متحمل لہجے میں کہہ کر زخم میں
एक्सट्रैक्टर पेवस्त कर गया। सीरत को पूरे बदन पर चुंटियाँ रेंगते हुए महसूस हुई। अलबत्ता इसका वजीह चेहरा बिल्कुल मुतहम्मिल था। सभी पेशानी पर सिल्की बालों की चंद लटें फैली हुई थीं। चौड़ी पुष्ट पर इसका रिबन का टैटू गोली निकालते हुए मसल्स के हमरा तन गया था। क्या दर्द नहीं हो रहा तुम्हें? इसके करीब ठहरते वो धीमे लहजे में बोली। सुर्ख स्याल की हमरा इसने गोली निकालकर जराही के सामान के करीब पड़े डब्बे में बेतनाई से फेंकी। सीरत का दिल पसच कर रह गया। काटन को एंटीसेप्टिक से भिगोकर जख्म पर रखते हुए संजीदगी से सीरत की जानिब मुड़ा था। स्याह कांच में आंखें इस पर मरकूज थीं। इतने बेहस कैसे हो तुम? क्या दर्द नहीं होता तुम्हें? सीरत की हंसती निगाहों ने कॉटन को देखा जो कुछ देर में ही सुर्ख स्याल से भर चुका था। मुझे दो, छोड़ो इसे, बैठो यहाँ, रुंधी आवाज़ में कहकर वो इसके हाथ से बैंडेज लेकर नामालूम आंखों से उसे देखकर बोली। बेड पर बैठकर वो गहरी उल्फत से भरपूर निगाहों से देखने लगा। कॉटन पर इसने एंटीसेप्टिक लगाकर जख्म पर रखने से कबल उसे अफसरदगी से देखा। भूरी तहेयर आंखें इसके चेहरे पर झूलती रेशमी रटों का बखौर जायज़ा ले रही थी। लब भेज कर सीरत ने इसके जख्म पर कॉटन रखा और एहतियात से जख्म की बैंडेज करने लगी। आराम करो, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी हैं मैंने। अगर कुछ चाहिए तो मैं बाहर हूँ। मुकम्मल बैंडेज करके सीरत बेड के किनारे से उठी। बैंडेज का सामान साइड टेबल पर रखते हुए सीरत ने मुड़कर अफसरदगी से उसे देखा। आगे बढ़कर वो इसके हाथ से इसकी शर्ट पकड़ते हुए नज़रें झुकाए एहतियात से पहनाने लगी। चेहरे पर हुस्न ज़दा सख्ती के आसार सजाए वो शर्ट का आखिरी बटन बंद करके पीछे मुड़ी। हदीद ने संजीदगी के साथ उसकी कोहनी थाम कर अपने सामने ठहराया। सीरत ने नज़रें उठाकर उसकी सख्ती से देखा। अलबत्ता उसका दिल तो मोम की तरह पिघला हुआ था। मैं ठीक हूँ, फ़िक्र क्यों करती हूँ? नरमी से उसने सीरत के चेहरे को छुआ। मैं फ़िक्र नहीं कर रही तुम्हारी, सिर्फ अफसोस हो रहा है। हर बार मेरी वजह से तुम। सीरत ने आहिस्तगी से इसका हाथ हटाया। तुम्हारी वजह से? क्या अपनी बीवी की हिफाजत नहीं कर सकता मैं? वो मतानत से आंखों में झांकते बोला। सीरत ने सरसरी नज़र से उसके बेहद करीब चेहरे का जायज़ा लिया और सर धीरे से अस्पात में हिलाकर नज़रों का राब्ता मनक़ता कर दिया। अगर तुम्हें किसी भी वक्त ऐसा लगे कि मैं तुम्हारी परेशानियों में इजाफा कर रही हूँ तो मुझे बता देना। मेरी नज़रों में रिश्तों को घसीटने से बेहतर है कि वक्त पर इनका ख़ात्मा कर दिया जाए। इस तरह दिल में रंजिशें नहीं पड़ती और ताल्लुकात कुछ हद तक ख़राब होने से बच जाते हैं। सीरत ने नज़रें उठाकर उसके चेहरे पर लहराते संजीदगी के साए को देखा। चाहे ताल्लुकात जितने भी गहरे क्यों ना हों, धीमे तंबीही लहजे में कहकर नरमी से इसके हाथ को कोहनी से हटा गई। बेड से उठकर उसने सीरत की गलाई को सख्त गिरफ्त में लेकर अपनी जानिब खींचा। वो गिरने से कबल इसके सीने पर हाथ रखकर तवाज़ुन बरकरार रखने में कामयाब हुई। भूरी आंखों में बेबाक आवारगी का समंदर उसे अपने आप में समो लेना चाहता था। मैंने तुम्हारा इंतखाब किया, मुस्तकबिल में भी करता रहूँगा। तुम मेरी अवलीन तरजीह हो। जज्बात से लबरेज भारी पुरएतमाद सरगोशी में उसकी आंखों का खुमार उतर आया। सीरत ने बेसाख्ता मुस्कुराई। दरवाज़ा खोलकर अंदर आती डॉक्टर ने मुट्ठी बनाकर लबों पर रखते हनकारा भरकर दोनों से नज़रें हटाई। सीरत इसके सीने से हाथ हटाकर शर्मिंदगी से पीछे हटी। अलबत्ता इसकी बेबाक नज़रें डॉक्टर की मौजूदगी में भी किसी सूरत सीरत से हटने पर आमादा नज़र नहीं आ रही थी। सर, क्या आप वापस जा रहे? लेकिन आपका ज़ख्म अभी बिल्कुल नया है, आपको आराम करना चाहिए। डॉक्टर ने उसे कोट उठाकर पहनते हुए देखकर हैरत से कहा। सीरत ने तशवीश से उसकी जानिब देखा। फ़ोन पर टाइपिंग के दौरान उसने डॉक्टर को इसकी नसीहत समेत सिरे से नज़रअंदाज कर दिया था। क्या आप मेरे साथ बाहर चल सकती हैं? सीरत ने डॉक्टर की जानिब देखकर सर इस्पात में हिलाया और इनके हमरा बाहर निकल आई। जाविया ने संजीदगी से सीरत की जानिब देखा और वेटिंग चेयर से उठा। बीजान को इसे तमाम सच्चाई बता देने के बाद अब अलग खदशात लाहक थे। न जाने वो कैसा रवैया अख्तियार करने वाला था। सीरत डॉक्टर से मशवरा करके पीछे मुड़ी तो जावियान उसका मुंतज़िर था। सीरत ने नदामत से उसकी निगाहों से परहेज़ किया। बहुत कुछ छुपाया आपने मुझसे, हम तो अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जाविया ने संजीदगी से कुछ बावर करवाया। सीरत ने नज़रें झुकाकर आंखों में छलकती नमी को पोशीदा रखा। क्या आप अपनी वजाहत में कुछ नहीं कहेंगी? वह संजीदा से संजीदा तर होता जा रहा था। सीरत ने लब भींच लिए। कोई जवाब नहीं था उसके पास। हाँ, भरोसा तोड़ा था उसने, लेकिन किन वजूहात पर? अगर बताती भी तो सवाल उठाती इसकी नज़रों में। वह ताकत था इसकी, और इसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी कैसे बन जाती? उसे हकीकत का आईना दिखाकर। आपको जो बेहतर लगा आपने किया, लिहाजा अब जो मुझे मुनासिब लगेगा वो मैं करूँगा। अब इसी वक्त इस आदमी से तलाक लेकर मेरे साथ वापस चलें, और अगर आप ऐसा नहीं करती तो अपने भाई को भूल जाएं।
سیرت نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر زاویان کی جانب دیکھا۔ اس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ بی جان نے زاویان سے نگاہیں ملا کر سر دھیرے سے نفی میں ہلا کر اس کے فیصلے کی تردید کی۔ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں اپنی سیرت کو بھائی؟ میں کیسے رہوں گی آپ کے بغیر؟ آپ میرا سب کچھ ہے۔ سیرت نے سرد ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں لے کر اذیت سے کہا۔ تو پھر اسے چھوڑ دیں اور میرے ساتھ چلیں۔ وہ شخص آپ کے لیے مناسب نہیں۔ زاویان نے سنجیدگی سے سیرت کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں محفوظ کر کے کہا۔ سیرت نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ کیا وہ ایک بار بھی اپنی بہن کے لیے اس شخص کو موقع نہیں دے سکتا تھا؟ ایک بار آزمانا نہیں چاہتا تھا؟ کیا اس کے جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے تھے؟ سیاہ آنکھوں کا مقدر ہمیشہ کرب اور اذیت کیوں تھی؟ ہمیشہ لبریز رہتی تھی وہ ان تاثرات سے، آنسوؤں سے، تکلیف سے۔ کیا یہی سب اس کا مقدر تھا؟ میں نے تمہارا انتخاب کیا اور مستقبل میں بھی کرتا رہوں گا۔ تم میری اولین ترجیح ہو۔ اس کے الفاظ سماج سے جا ٹکرائے تو سیاہ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ پڑے۔ سیرت کے گوشہ دل کے کسی خانے میں ماضی کے حسین واقعات جو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے تھے ابھر کر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ سختی سے بھینچے لبوں کو اس نے کھولا تو وہ اذیت سے تھر تھرا گئے۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ سیرت نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ باہر نکالا۔ زاویان نے سردار بھر کر سیرت کو خیر شناسہ نگاہوں سے دیکھا۔ آنسوں سے تر چہرے کے ساتھ ہاتھ کی پشت رگڑتے ہوئے وہ پیچھے پلٹ گئی۔ سیرت کے پلٹتی زاویان کے اندر سب کچھ ریسا ریسا ہو کر بکھر چکا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو بی جان نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ البتہ زاویان کی موجودگی میں وہ اس کے پاس جانے کی ہمت نہیں کر پائی تھی۔ زاویان کو مختصر نگاہوں سے دیکھ کر اس نے کوریڈور کی جانب دھیمے قدموں سے پیش قدمی کی۔ زاویان کی نگاہوں کا مرکز وہ دونوں تھے۔ اس نے سنجیدگی سے سیرت کی کوہنی تھام کر اسے مخاطب کیا۔ وہ خشک لبوں کو تر کر کے سیاہ متورم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر اٹھا چکی تھی۔ سرخی مائل آنکھوں کو حدید نے تشویش سے دیکھا اور پھر زاویان کا خیال آتے ہی بھوری درخش آنکھوں میں بربریت کا تاثر لیے وہ پیچھے پلٹا تھا۔ زاویان جو سیرت کے انتخاب پر شعلہ فشاں پہاڑ کی مانند سلک رہا تھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے مٹھیاں بھیج گیا۔ بی جان نے دونوں کی آنکھوں میں بڑھتی کشیدگی دیکھ کر دل ہی دل میں دعا کی۔ سیرت نے اس کی بازو کو تھام کر اسے زاویان کی جانب پیش قدمی کرنے سے قبل روکا۔ سیرت کے ہاتھ کے نیچے اس کے مسلز ٹائٹ ہوئے۔ متحمل سانسوں میں تیزی آئی۔ یقیناً اگر وہ اسے نہ روکتی تو آج بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ سیرت کی جانب اس نے سرد نگاہوں سے دیکھا اور گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ چوڑے شانے گہرے سانس کے ساتھ اشتعال ظاہر ہوتے ڈھیلے پڑ گئے تھے۔ سیرت اسے لے کر کوریڈور سے باہر نکل گئی۔ زاویان کی نگاہوں نے اسپتال کی آخری حد تک ان کو دیکھا۔ سیرت دل کے کھچاؤ پر پیچھے مڑی تو زاویان نے بے دلی سے اس سے نگاہیں جدا کی۔ سیاہ آنکھوں سے چند آنسو ٹوٹ کر اس کے رخساروں پر بکھر گئے۔ سنہرے میکسی گاؤن میں ریشمی بالوں کا فرنچ جوڑا ڈیزائن بنائے ہوئے سینے پر بازو باندھے وہ پرسوچ نگاہوں سے ایک نقطے کی نگرانی کر رہی تھی۔ 2 ہفتے میں فائنل ایگزام تھے جس کی تیاری وہ دن رات ایک کر چکی تھی۔ ریحم نے بزد ہو کر اسے لائٹ میک اپ سے برائڈل میک اپ پر راضی کیا تھا۔ نیلی آنکھوں سموکی میک اپ میں قیامت خیز تھیں۔ انابل پیل ریڈ لپسٹک میں قہر ڈھا رہے تھے۔ آئزل یہاں ہو؟ ریحم کی آواز سماج سے ٹکراتے وہ سوچوں کے بھنور سے آزاد ہوئی۔ سر اسپات میں ہلا کر وہ میکسی سنبھالتے ہوئے جھنجھلا کر رہ گئی۔ دائنی جانب سے کسی نے جھک کر میکسی کو تھاما۔ آئزل نے مڑ کر دیکھا تو اس کا چہرہ فرد مسرت سے چمک اٹھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ میں وہ سحر انگیز شخص جو ہمیشہ سے اس کا تھا اسے الفت سے دیکھتے ہوئے مسکرایا تھا۔ حال میں لوگوں کی موجودگی کا احساس ہوتے اس نے جذبات پر قابو پایا، ورنہ وہ اسے سننے میں بھینج لینے کی نیت سے آیا تھا۔ ماشاءاللہ، کیا یہ میری لمس ہے؟ اس کے ہمراہ چلتے ہوئے مبہم مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آئزل نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ اور کیا یہ پروفیسر زاویان حیدر ہے جو اپنی لمس پر تبصرہ کر رہے ہیں؟ وہ بھویں اٹھاتے دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ بے ساختہ مسکرایا۔ حال میں بیٹھے لوگوں نے ستائش سے اس جوڑے کو دیکھا۔ ایک دوسرے کو عقیدت سے دیکھتے وہ مسکرا رہے تھے۔ زاویان نے ہاتھ بڑھا کر اسے اسٹیج پر آنے میں مدد فراہم کی۔ آئزل نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ مہمانوں میں آنکھوں کی ایک جوڑی نے بے حد حیرت سے تمام منظر ملاحظہ کیا۔ حیرت تب بڑھی جب زاویان نے اس کے بالوں میں الجھے ایئرنگ کو احتیاط سے نکالا۔ حیرت سے آنکھیں پھیلائے وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر ریحم کے پاس آئی تھی۔ یہ آئزل ہے نا؟ یہ اس کے ساتھ کون ہے؟ رباب نے تشویش سے زاویان کی جانب اشارہ کیا۔ وہ زاویان بھائی ہیں، آئزل کے ہسبینڈ۔ ریحم نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ رباب کا چہرہ یکدم فک ہوا۔ حیرت اور پریشانی سے وہ چند ساتھ دونوں کو گھورتی رہ گئی۔ یعنی وہ جس شخص کے لیے آئزل کے ساتھ دل میں بیر رکھ رہی تھی وہ تو پہلے سے اس کا ہی تھا۔ رباب سرخ بھگو کا چہرہ لیے واپس اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ رباب کی ماں نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا جو منہ کے زاویے خراب ہونے سے خود کو باز رکھے بیٹھی تھی۔ کچھ نہیں ماما، وہ دیکھیے وہ لڑکی سانولی ہے اور اس کا شوہر دیکھیں۔ کیا سوچ کر اس نے اس لڑکی کا انتخاب کیا ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟
وہ ہینڈسم ہے، اسے کوئی بھی مل سکتی تھی، لیکن وہی کیوں؟ حسد سے چند زہریلے الفاظ اگل ہی گئی۔ اس کی ماں نے سرسری نظر سے اسٹیج پر کھڑے جوڑے کا جائزہ لیا۔ سب کچھ رنگت نہیں ہوتی بیٹا، وہ لڑکی اپنی گندمی رنگت میں بھی بہت خوبصورت ہے، نین نقش بہت خوبصورت ہے اس کے، اور رہی بات انتخاب کی تو محبت رنگ روپ نہیں دیکھتی۔ دیکھو اس مرد کو، کتنی عقیدت سے دیکھ رہا ہے وہ اسے، اس کی آنکھوں میں اپنی شریک ہاتھ کے لیے کتنی عزت ہے۔ رباب اپنی ماں کے الفاظ پر اندر تک جل بھون گئی۔ سرداب بھر کر وہ اپنے فون پر اسکرولنگ کرنے لگی، مگر اندر کی آگ کسی صورت بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ دلہن اور دولہے کی انٹری کے دوران جہاں تمام افراد کی نگاہوں کا مرکز آویانہ اور آئزل تھے، وہاں آئزل کی نگاہیں دلہن سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ استغفر اللہ، جب ممانی کو پتہ چلا وہ تو پورا محلہ سر پر اٹھا لیں گی۔ آئزل نے دلہن کی ماں کی جانب تشویش سے دیکھ کر سوچا، لمس دوائی کا وقت ہو گیا ہے، کچھ کھا کر یاد سے لے لینا۔ ساویان کی آواز آئزل کو حقیقت میں واپس لے آئی۔ بے پرواہی سے سر ہلا کر اس نے اسٹیج پر بیٹھی دلہن کو درزیدہ نظروں سے دیکھا۔ ساویان سنجیدگی سے اسے ایک جانب لے آیا تھا۔ میری بات سن بھی رہی ہیں آپ؟ آئزل نے لب بھیج کر ساویان کی جانب دیکھا اور سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سر ہلا کے وہ اسے سردہ بھرنے پر مجبور کر گئی۔ قریبی کرسی پر آئزل کو بٹھا کر وہ سختی سے تنبیہ کرنے کے بعد نہ جانے کہاں جا چکا تھا۔ نہ جانے کیا ہونے والا ہے، کیا بتا دوں ممانی کو؟ وہ تو مجھے قصوروار ٹھہرا دیں گی، اگر مجھے پتا تھا تو بتایا کیوں نہیں؟ اور اب تو نکاح بھی ہو چکا ہے۔ یہ کیا کر دیا تم نے آئزل؟ بے چینی سے آس پاس دیکھتی وہ دبے لہجے میں بڑبڑا رہی تھی۔ جب رباب سالن کی پلیٹ اٹھائے اسے سوچوں میں غرق دیکھ کر بے ساختہ مسکرائی۔ نچلا لب دبا کر وہ آئزل کی جانب پیش رفت کر گئی۔ آئزل کی نظریں اسٹیج پر عائزہ بیگم کے ساتھ مسکراتی دلہن پر مرکوز تھیں۔ جب رباب نے اس کے پیروں کے اوپر پلیٹ چھوڑ دی، آئزل ہوش میں آتی تیزی سے کرسی سے اٹھی۔ زانیہ نے وقت پر پلیٹ تھام کر قریبی ٹیبل پر رکھی۔ رباب کا چہرہ ساویان کو دیکھ کر شرمندگی سے سرخی مائل پڑا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ آئزل نے سر اسمات میں ہلا کر رباب کی جانب دیکھا۔ سوری، غلطی سے ہو گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ دھکیل کر رباب نے فکر مندی سے پوچھا۔ فیملی کہاں ہے آپ کی مس رباب؟ میرا خیال ہے آج آپ کی ساری پروگرس مجھے ان کے ساتھ شیئر کر دینی چاہیے۔ ساویان کی جانب ہراساں نگاہوں سے دیکھتی رباب کا چہرہ اس کی بات سن کر سفید پڑ گیا۔ آئزل نے ساویان کا بازو پکڑ کر اسے مزید پیش قدمی کرنے سے روکا۔ رباب نے حاسد نظروں سے اس کے ہاتھ کو ساویان کے بازو پر دیکھا۔ حسد کی آگ اسے اندر سے جلا کر خاکستر کر چکی تھی۔ بیٹھی، آپ کی دوائی کا وقت ہو گیا ہے۔ ساویان نے محبت سے آئزل کو چیئر پر بٹھایا۔ آئزل نے استحضائیہ نگاہوں سے رباب کو دیکھا، جو اب تک دونوں لبوں کو سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے وہیں کی وہیں کھڑی تھی۔ بسم اللہ، آئزل نے محبت سے ساویان کی جانب دیکھا۔ اس نے ہاتھ سے اسے چھوٹا سا نوالا بناتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ رباب سرخ بھبو کا چیرہ لیے واپس لوٹ گئی تھی۔ آپ بھی کھائیے، میں کھلاؤں آپ کو؟ آئزل کی جانب محبت سے دیکھتے وہ مسکرایا۔ ایگزامس کی تیاری کیسی چل رہی ہے؟ آئزل نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آپ آ گئے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا لکی چام ہے آپ۔ ساویان نظریں جھکاتے گہرا مسکرایا۔ آئزل نے مہرآمیز نگاہوں سے اس کی ہلکی بیڑ میں ابھرتے ڈمپل کو دیکھا۔ آپ مسکراتے رہا کریں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ ساویان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیتے آئزل نے شریر لہجے میں کہا۔ وہ کھانے کی پلیٹ ٹیبل پر رکھتے دوبارہ مسکرایا۔ آئزل نے مسکرا کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ یہ وہ قسمت تھی جس کی دعا ہمیشہ انفال بی بی اپنی آئزل کے لیے کیا کرتی تھی۔ اللہ پاک نے اس اداس غمگین لڑکی کے لیے ایک ایسے مرد کا انتخاب کیا تھا جو اس کی ہر پریشانی کی دوا تھا، جو روشنی اندھیرے میں ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والا ہم سفر تھا۔ وہ اس سادہ سی لڑکی کی ادھوری زندگی کو مکمل کرتا تھا۔ آج وہی لوگ اس لڑکی کی قسمت پر رشک کر رہے تھے جو کسی دور میں اس لڑکی پر تبصرے کھینچا کرتے تھے۔ رخصتی کا وقت آن پہنچا تھا تو توصیف اپنی بیوی کا ہاتھ محبت سے تھامے اسٹیج سے اترا۔ عائزہ بیگم نے دونوں کی بلائیں لی اور میرج ہال سے واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ ساویان کو عائزل کے رویے میں تبدیلی کا احساس تو ہوا تھا، مگر اس نے اب تک پوچھا نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ گاڑی کی ونڈ سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ جی، ساویان کی جانب دیکھتی عائزل بو کھلا کر بولی۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ ممانی نے توصیف کے لیے جو لڑکی ڈھونڈی ہے وہ توتلی ہے اور ممانی کو پتہ ہی نہیں۔ ساویان جو بہت سنجیدگی سے اس سے چن رہا تھا، اچانک بے یقینی سے عائزل کا چہرہ دیکھتے ہوئے گاڑی روک دی۔ عائزل کا دل اس کے رد عمل پر خوف سے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے باہری جاندار کہا گاڑی میں گونجا۔ عائزل کا چہرہ شرمندگی سے سرخی مائل پڑ گیا۔ آنکھیں سکیڑے اس نے ساویان کے کندھے پر مکہ رسید کیا۔ اچھا سیریسلی؟ تو پھر ہم پہلے آپ کی ممانی کے پاس چلتے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آ رہی؟ میں یہاں اتنی پریشان ہوں۔ عائزل نے اس کے رد عمل پر حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر کھل کر ہنسا تھا۔
आइज़ल कुछ देर उसे देखती रही। दोनों ने एक दूसरे को मुख्तसर देखा और गाड़ी एक बार फिर सावियान की भारी आवाज़ गूंज उठी। आइज़ल ने मुंह फुलाकर सीने पर बाजू लपेट कर रुख बदला। हाय लम्स, आपकी इस मुमानी के अंजाम का न जाने मैं कब से इंतज़ार कर रहा था। आइज़ल ने हैरत से उसे देखा। सीट बेल्ट हटाकर उसे गाड़ी से खींच कर ले गया। आइज़ल का दिल हलक में धक धक करने लगा। गली में मोहल्ले के सारे बच्चे जमा थे और आयशा की बेगम की आवाज़ें आ रही थीं। अरे ओ मनहूस मारी, खुदा तेरा बेड़ा गर्क करे, कीड़े पड़े तुझे मिसनी, तेरी माँ ने धोखा दिया हम सबको। आयशा बेगम ने सर पीट कर कुछ कदमों के फासले पर अरूसी लिबास में खड़ी दुल्हन को धो डाला था। तो सीफ सदमे से निढाल होकर चारपाई पर फैला हुआ था और रहीम उसे पंखे से हवा कर रही थी। अम्मी, ऐसे तो मत बोलो, तुम्हारी बाहों हूँ। दुल्हन मासूम शक्ल बनाती दरवाजे से अंदर आती आइज़ल को देखकर रूहानसी हुई थी। हो रही खबरदार, खबरदार, जो तूने खुद को मेरी बहू कहा तो तेरा मुंह नोच लूँगी मैं। देख इधर, देख मेरे पुत्र को, कितनी मोहब्बत से लाया था तुझे नागिन, तूने हम सबको रीझ लिया। इससे अच्छा तो तू गूंगी बहरी होती। उठ जा तुसी और अभी घर फेंक कर आ इस मनहूस को। हाय तुम लोग क्या तमाशा देख रहे हो हमारा? क्या कुछ बाकी रह गया? ए रहीम जा, दरवाज़ा बंद कर। इनकी बुआ का घर है ना जो सारे जमा आ खड़े हुए हैं। आयशा बेगम नाक की तरह फंकार पड़ी। मोहल्ले के बच्चे हंसती मचलते दरवाजे से बाहर दौड़ गए। आयशा ने खुश्क लबों को तर किया। उसे तो समझ नहीं आ रहा था यहाँ मस्कीन कौन था। अम्मी, इन तो बोलिए ना मालिश हाथ चल कमरे में चलने को, जलूली बात करनी। अरे ओ लाइबा, चुप कर वरना तुझे चोटी से पकड़कर बाहर फेंक दूंगी। क्यों तमाशा बनाती है? रहम जा, इन मनहूस को अंदर छोड़कर आ जा, बोलेगी दिल जलाएगी मेरा। चौधरी साहब, मैं तो आज लुट गई। कब से खामोश खड़े मुमताज़ साहब का पैमाना अब जवाब दे गया था। अब एक लफ्ज़ मत बोलना। अंधी हो गई थी जब लड़की देखने गई थी। जा बच्ची, कमरे में लेकर जा भाभी को, और कान खोलकर सुन लो, मोहल्ले में तुम्हारी वजह से अगर मेरी बदनामी हुई तो तुम्हारी ज़बान खींच लूँगा। अब जो हो गया सो हो गया। घर में फसाद बर्पा करके खून मत जलाओ मेरा। मुमताज़ साहब गरजदार आवाज़ में आयशा बेगम को तंबीह करके दरवाजे से बाहर निकल गए। आयशा ने दर्जिदा नज़रों से सावियान की जानिब देखा, जो दोनों होंठों को सख्ती से बाहम पेवस्त किए हाथ की मुट्ठी बनाए लबों पर देकर खड़ा था। आयशा ने नज़रें मिलने पर उसे दिलचस्पी से भवें उठाए तो आयशा की पेशानी पर बल पड़े। आओ बेटा, बाहर ठंड है, कमरे में चलो। अरूसा बेगम ने मोहब्बत से आयशा और सावियान को मुखातिब किया। नहीं मुमानी, मैं दरअसल अपना फ़ोन यहाँ भूल आई थी, वहीं लेने आई थी। आयज़ल ने शर्मिंदगी से निगाहें चुराई। अरूसा बेगम ने सर धीरे से अस्मात में हिलाया और सावियान की जानिब देखा, जो संजीदगी से फ़ोन पर कुछ देख रहा था। आयज़ल कमरे में जाकर पर्स से फ़ोन निकालकर हाथ में लेकर आने के बाद शर्मिंदगी से वापस लौट आई थी। बेटा रुक जाओ, काफ़ी रात हो गई है, कल चले जाना। साविया ने अरूसा बेगम की बात पर आयज़ल की जानिब देखा। नहीं मुमानी, रात हो गई है, आप सब आराम करें। जावियान को बाजू से पकड़ती आयशा शर्मिंदगी से बोली। अरूसा बेगम सर हिलाकर आयशा बेगम की जानिब पेशकदमी कर गई, जो अब तक दुल्हन और इसके घर वालों को अलकाबात से नवाज रही थी। ख़बरदार जो अब आप हंसे, मेरी मुमानी है वो। आयशा ने उसे बाजू से पकड़कर अफसुर्दगी से कहा। सर धीरे से इस बात में हिलाते मुस्कुराते गाड़ी में बैठ चुका था। आयशा ने सरदा भरकर सीट बेल्ट लगाया। ये तो सच था, वो हमेशा उसे ताने दिया करती थी, और आज जो इनके खुद के साथ हुआ था वो सदियों तक नहीं भूलने वाली थी। वहाँ क्या हुआ था सीरत? शर्ट के बटन बंद करते वो बेड की जानिब पेशकदमी करते बेहद संजीदगी से बोला। सीरत, जो पिछले कई मिनटों से खिड़की के सामने ठहरी पशेमान निगाहों से आसमान पर फैली घनघोर घटाओं को देख रही थी, इसकी भारी आवाज़ समाज से टकराते ही पीछे मुड़ी। लैपटॉप पर लापरवाही से झुके वो पस्ती पर हाथ रखकर जख्म का अंदाज़ा होते ही संजीदगी से रुका। परेशानी वाली कोई बात नहीं, फ़िक्र मत करो। हेडबोर्ड के करीब कुशन दुरुस्त करके रखने के बाद उसे बिठाने के साथ ही सीरत ने बेइतनाई से कहा। उसने एक बार फिर लैपटॉप की जानिब मज़ाहमत की। क्या ज़रूरी काम है करने की? सीरियसली मुझे हैरत हो रही है तुम्हें देखकर। क्या वाकई तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, या वो गोली रबड़ की थी और तुम स्टील के बने हुए थे? उसके सामने लैपटॉप रखकर सीरत ने खदशात से भरपूर निगाह इस पर डाली। वो तशवीश से स्याही माय आंखों को देखते हुए बेड के किनारे पर बैठा। राइट, सिर्फ एक गोली कुछ नहीं बिगाड़ सकती मेरा, वो बेफिक्री से कहता उसके बेहद बुरा लगा था। सीरत ने खैर यकीनी से उसकी आंखों को देखा, जो लैपटॉप की स्क्रीन पर तस्वीरों पर दानिशमंदों से निगरानी में मुलविस थी। अब बताओगी क्या हुआ था वहाँ? लैपटॉप से निगाहें हटाकर उसने सीरत से बराह रास्त नजरें मिलाई। सीरत जावियान की बात याद करके अंदर से एक बार फिर टूट गई। वो चंद साथ संजीदगी से उसे सोचों के भंवर में उलझते देखता रहा। भैया ने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूँ और इनके साथ वापस चलूँ। सीरत ने आखिरकार उसे बताने का फ़ैसला किया। और तुमने क्या कहा फिर?
حدید نے متانت سے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر ابھرتی تصویر کا جائزہ لیا۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ لیپ ٹاپ پر چلتی کبھی انگلیاں سیرت کا جواب سن کر یکلک ساکت ہو گئی۔ سیرت بیڈ سے اپنا فون اٹھاتے ہوئے رکی۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مشتبہ شخص کی تصاویر چمک رہی تھی۔ یہ رائٹ ہینڈڈ ہے اور جس نے گولی چلائی وہ لیفٹی تھا۔ جس روف ٹاپ سے اس نے نشانہ لگایا اگر وہ رائٹ ہینڈڈ ہوتا تو گولی میرے کندھے میں لگتی۔ اور یہاں گنے چنے ہی لیفٹی ہیں۔ اس نے چند سال تصویر کی نگرانی کے بعد کسی کو ای میل بھیجتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ وہ چند سال لیپ ٹاپ کو گھورتی رہی، یہاں تک کہ وہ بھول بیٹھی تھی کہ کچھ لمحات پہلے کتنا حساس موضوع زیر بحث تھا۔ سیرت اس کے اچانک کونی پکڑ کر کھینچنے پر بوکھلا کر ایک ہتھیلی میٹرس پر ٹکاتی اس کے چہرے سے چند کے فاصلے پر رکی۔ کیا سوچ کر تم نے اپنے بھائی کو چھوڑا؟ سیرت نے اچانک سوال پر تشویش سے نچلا لب چبایا۔ جانتی ہو مجھے کیسا انسان ہوں؟ کیا سوچ کر میرا انتخاب کیا تم نے؟ حدید کی نگاہوں نے تمام صورتحال کا باریک بینی سے مشاہدہ کیا۔ جب تم میری برائیوں سمیت مجھے ترجیح دے سکتے ہو تو کیا میں نہیں دے سکتی؟ سیرت نے حدید کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر سنجیدگی سے کہا۔ وہ سیاہ آنکھوں پر سایہ فگن گھنی پلکوں کو دیکھتے ہوئے ستائشی انداز میں مسکرایا۔ سیرت نے ہتھیلی ٹکا کر اٹھنا چاہا۔ کچھ تو شرم کرو، اپنی کنڈیشن دیکھو رضا۔ اس کی سرد انگلیوں کے نرم لمس کو کلائی پر رنگتے محسوس کر کے سیرت نے تشویش سے اسے دیکھا۔ اسے معنی خیزی سے سیرت کے سرخی مال رخسار کو چھو کر خمار آلود لہجے میں کہا۔ اس کے بے باک الفاظ کے چناؤ پر سیرت کا چہرہ سرخ بھبوکا ہو گیا۔ شرم و حجاب کی سرخیوں سے مزین تیکھے نقوش حدید نے آنکھوں میں بڑے اشتیاق سے اتارے۔ تو پھر آج تمہارے سارے خدشات دور کر دیتا ہوں۔ سیرت کی مسامت کرتی آنکھوں سے سرکش نگاہیں ملائے اس نے معنی خیزی سے کہا۔ نازک کمر کی زاویوں کی پیمائش کرتی کبھی سرد انگلیوں نے مسامت کرتی مخروطی انگلیوں کو اپنے آپ میں سمو دیا۔ تمہارا زخم گہرا ہے عسکری۔ سیرت نے افسردہ دلی سے اس کی خمار سے لبریز آنکھوں میں دیکھا۔ واقعی بہت گہرا ہے میرا زخم۔ اس کی کبھی انگلیوں میں مزاحمت کرتی گلابی انگلیاں ڈھیلی پڑ گئیں۔ حدید نے متانت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ نگاہوں کا فصیح خیز تصادم بے حد طویل ثابت ہوا، جسے حدید نے توڑا۔ سیرت نے میٹرس سے ہتھیلی ہٹا کر اس کے سینے پر ٹکاتے فاصلہ برقرار رکھا۔ اس کے دامن میں غیر ارادی طور پر اس کا زخم دکھانے کے تصور پر وہ مزاحمت بھی نہیں کر پائی۔ یاسمین کی ہلکی فسوق خیز مہک اس کے حواسوں پر طاری ہوئی۔ سیرت کی اٹکی سانسوں کو اس کے کلون کی مسحور کن مہک نے مزید بوجھل کر دیا۔ لیکن تمہاری اجازت کے بعد کچھ بھی کرنے کے حق میں نہیں۔ سرخی وال رخساروں پر گھنی پلکوں کے لرزیدہ سرد متانت سے دیکھ کر کہا۔ تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ آنکھیں مجھے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ باریک لرزتی آواز نے اس کے احساسات کو مزید آنچ دی۔ گھنے ریشمی بالوں کا آبشار کیچر سے آزادی حاصل کر کے فرتے مسرت سے لرزتے ناتواں کندھوں پر پھیل گیا۔ اس کی سرد انگلیاں برقی روح پیدا کر رہی تھیں۔ لیمپ کی مدھم روشنی میں وہ حسن کی دیوی اس کے دل پر قابض ہو چکی تھی۔ اس کی قربت کے نشے سے بھاری پڑتی پلکیں اٹھائے وہ نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھ کر اپنے سحر میں بری طرح قابض کر گئی۔ تمہاری آنکھیں، وہ غبار سے لبریز لہجے میں کہتے سیرت کے چھوتے گہرا سانس ہوا کے سپرد کی۔ سیرت نے کسی اندیشے کے تحت اپنی آنکھیں اونچی تھیں۔ تمہاری آنکھوں میں وہ سب ہے جو میری روح کی تشنگی ہے۔ سیرت کے چہرے کو اپنے چہرے کے سیدھ پر رکھتے وہ بھاری سرگوشی میں بولا۔ اس کی نہایت بھاری سرگوشی پر سیرت کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز گیا۔ تم وہ مرض ہو، مہلک زہر ہو جسے پینے کے لیے میں کئی مہینوں سے مر رہا ہوں۔ وہ اس کے سحر میں آخری حد تک ڈوبے بے حد بھاری آواز میں سرگوشی کر کے اس کی جان ہلکان کر رہا تھا۔ سیرت نے آنکھیں کھولی تو اس کے خمار سے سرخی مائل پڑتی آنکھوں سے نگاہوں کا شدید تصادم ہوا۔ ریشمی بالوں میں انگلیاں پیوست کیے اس کی پشت پر دونوں ہاتھوں سے شرٹ کو بھینچے سیرت طمانیت کے گہرے سمندر میں ڈوبی۔ یہ آزادی ہے، حقیقی آزادی ہے میرے لیے۔ اس کی بے باکیوں سے سرخی مائل پڑتے رخساروں کو پرتپش سانسوں نے جھلسا دیا۔ میں اب تک ان تمام وجوہات کو شمار نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے میں دیوانگی کی حد تک تمہاری محبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ ایک بے لگام جانور کو تم نے اپنی محبت میں مبتلا کر کے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ نتائج جانتی ہوں اس محبت کے۔ ریشمی بالوں کی جڑوں کو کھینچ کر اس کے سیرت کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ آنکھیں اس کے اظہار محبت پر سرشاری سے چمک رہی تھیں۔ وہ متکبرانہ انداز میں مسکرا کر اس کے دل کو ایک بیٹ مس کرنے پر مجبور کر گئی۔ وہ سرشاری کے عالم میں آج اسے جانے انجانے میں اظہار محبت کر بیٹھا تھا۔
भूरी आंखों ने अनाबी लबों के किनारे पर मुस्कुराहट में ढलते स्याह निशान को हसरत से देखा। तुमने मुझे जिस मर्ज में मुब्तला किया है, इसका जायका चखना तुम्हारे लिए बेहद ज़रूरी है। उसे मैट्रेस पर धकेलते उसके तमतमाते सुर्खीमल चेहरे पर रुका। वो इसके दिलो दिमाग पर काबू हो रही थी। कफलिंग्स खोलते हुए इसने मुख्तसर वक्फा लेकर उसे देखा। आंखें मीचे वो ब्लैंकेट दोनों मुट्ठियों में जकड़े धीरे धीरे कांप रही थी। शायद माजी की किसी भयानक याद ने गैर मुंतमिल जख्मों को कुरेद दिया था। तीखे नकोश चेहरे पर फैले सुर्खी इसकी सांसें बोझल होने लगी। वादा करो, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। एक बार टूटकर दोबारा जुड़ने का हौसला नहीं है मुझ में। इसकी आंखों में हरासा निगाहों से देखकर वो धीमे लहजे में बोली। इसके रुखसार पर गिरी रेशमी लट को इसने नाक की नोक से दूर करके इसकी महक को एक बार फिर अपने अंदर समेटा। तुम मेरी वो आदत हो जिसे मैं चाहकर भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन अगर तुमने किसी दिन मुझे छोड़ जाने का सोचा तो मैं निस्तो नाबूद कर दूंगा और इसके बाद खुद को शूट कर दूंगा। गर्दन पर नरम लफ्ज़ के हमरा चुभन महसूस करके सीरत को समझाकर आंखें मीची मैट्रेस पर सिमटने लगी। तुम आबे हयात हो, मेरी सारी तशनगी। सीरत की कंधे पर स्याह आंखों सख्ती से आंखें मींच गईं। स्याह आंखों से आंसू टूटकर सफ़ेद ब्लैंकेट में जज्ब होने लगे। माजी के वो सारे खदशात चंद लम्हात में उसके जहन पर बदरूहों की मानंद छा गए। सांसें रोकी वो हलक से ख़ता होती सिसकियों का गला घोटना चाहती थी। इसके लरसते वजूद को खुद में समेटा। सीरत ने खौफ व हैरत से आंखें खोली। वो शायद ठुकराए जाने के खदशात से अब तक खुद को निकाल नहीं पाई थी। तुम्हारे हर ज़ख्म से वाकिफ़ था मैं। इस वजूद पर कब कहाँ क्यों मामूली खरोच पड़ी मेरे इल्म में है। इन ज़ख्मों को मुकम्मल करने के लिए मैं सिर्फ़ एक मौका चाहता था, जो तुमने मुझे मैसर कर दिया। सीरत का हुस्न से भारी दिल इसकी बात सुनते हुए धड़कने से आरी होने लगा। क्या तुम जानती हो मैं तुम्हें चांदनी क्यों कहता हूँ? क्योंकि तुम दर्जनों सितारों के बीच सिर्फ मुनफरिद हो। ठीक इसी तरह जैसे चाँद सिर्फ एक है, तुम जैसे कोई नहीं। वो धीमे नरम लहजे में कह रहा कर उसकी आंखों की हदूद से टूटते आंसुओं को चुनने लगा। और ये भी कहो, चाँद की तरह मैं भी दाग खुर्दा हूँ, मजरूह हूँ। जो दाग तुम जैसी भी हो मेरी हो। लरसते अनाबी लबों पर अंगश्ते शहादत रखकर उसे मज़ीद कुछ भी कहने से कबल टोकते मतानत से बोला। स्याह आंखों में इसके लिए जज्बातों की लहरें पैदा हुई थीं।